ہجرت کے بعد جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسلمان اب بھی محفوظ نہیں تھے۔ قریش مکہ نے نہ صرف ان پر ظلم کیا تھا، بلکہ ان کی جائیداد، گھر اور مال بھی چھین لیا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ اسلام کو پوری طرح ختم کر دیا جائے۔ 2 ہجری میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس قافلے میں وہ مال بھی تھا جو مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ جب قریش کو خبر ملی تو انہوں نے تقریباً 1000 لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف مسلمان صرف 313 تھے، نہ جنگ کی پوری تیاری، نہ ہتھیار، نہ زیادہ سواریاں۔ یہ ظاہری طور پر ایک ناممکن مقابلہ لگ رہا تھا۔ جنگ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب نے ایک آواز میں وفاداری کا اعلان کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر سجدوں میں گر کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں سے اللہ کی مدد اور معجزات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل فرمائے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران انہوں نے سفید لباس میں گھوڑے سوار دیکھے جو دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ کچھ قریش کے سپاہی بعد میں کہتے تھے کہ ہمیں ایسے لوگوں نے مارا جنہیں ہم پہچان نہیں پائے۔ ایک اور معجزہ اس وقت ظاہر ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مٹی ہر دشمن کی آنکھوں تک پہنچ گئی اور ان میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ قرآن نے اس لمحے کو یوں بیان کیا، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جنگ کے دوران مسلمانوں کے دلوں میں عجیب سکون نازل ہوا۔ اللہ نے ان پر نیند یعنی امن کی حالت طاری کر دی تاکہ ان کا ڈر ختم ہو جائے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی مدد تھی۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ کم تعداد اور کمزور اسلحہ کے باوجود مسلمان ایمان کی طاقت سے لڑے۔ نتیجہ وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ قریش کی طاقتور فوج کو شکست ہوئی، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ اسلام کے صرف 14 بہادر صحابہ شہید ہوئے۔ یہ صرف ایک فوجی جیت نہیں تھی، یہ اللہ کی نصرت کا زندہ معجزہ تھا۔ اسی لیے اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، وہ دن جب حق اور باطل بالکل الگ ہو گئے۔ جنگ بدر نے دنیا کو سکھا دیا، جیت تعداد سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ پر پورا یقین کرے تو آسمان کی مدد زمین پر اتر آتی ہے۔